بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، منیر نیازی نے کیا خوب کہا ہے کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ ایک اور جگہ منیر نیازی کہتے ہیں کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ یوں لگتا ہے منیر نیازی کے یہ اشعار پاکستان کے ساتھ چپک کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان کا سیاسی سفر 75 برس سے جاری ہے، لیکن یہ سفر ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر ایک بحران اور ایک حادثے سے عبارت ہے۔ 10 سال کا عرصہ گزرتا ہے کہ پاکستان ایک بحران میں پھنس جاتا ہے، پھر کچھ گھسیٹتے ہوئے، رینگتے ہوئے پاکستان اس بحران سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک اور بحران پاکستان کو آن لیتا ہے۔ آج پاکستان اپنی تاریخ کے چند سنگین ترین بحرانوں میں گھرا ہوا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ کچھ مرحلے، کچھ مقامات، کچھ لمحے ڈیفائننگ مومنٹس ہوتے ہیں، اس طرح 75 برس کے بعد پاکستان ایک بار پھر ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ اس نے کس راہ پر جانا ہے یہ تعین ہونا ابھی باقی ہے، اور شاید اسی تعین کے لیے اور اسی تعین کے مرحلے پر جو شدید کشمکش چل رہی ہے وہ آج پاکستان میں پوری طرح عیاں ہو کر سامنے آئی ہے۔ پاکستان کی ایک لابی پاکستان کو روایتی ڈگر پر چلانا چاہتی ہے، پرانے راستے پر چلانا چاہتی ہے، پرانے دوستوں کے ساتھ وہ زندگی کے سفر کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، اور پاکستان کی دوسری لابی 75 سال کے اس سفر پر نظر دوڑاتے ہوئے ایک نئے راستے کا انتخاب کرنا چاہتی ہے، ایک نئی ڈائریکشن میں پاکستان کو لے جانا چاہتی ہے۔ یہ جو کشمکش ہے دوراہے کی، اس نے بڑی سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ چند برس سے پاکستان میں یہ کنسنسس ہو گیا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، فیصلہ ساز قوتوں کے درمیان، کہ پاکستان نے اب اپنا جو روایتی راستہ ہے جس سے پاکستان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس کو ترک کر کے اب ایک نیا انداز اختیار کرنا ہے، نیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن اس راستے پر ابھی سفر شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ سارا سفر جو ہے ترقی معکوس کی نظر ہو گیا، اور گزشتہ اپریل میں پاکستان میں جو حکومتی تبدیلی آئی اسے ایک لابی نے دل پر لے لیا۔ ان کے خیال میں کہ جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا، جو ایک سنگ میل تراشا گیا تھا، جو ایک ڈائریکشن سیٹ کی گئی تھی، یہ اس کا اغوا ہے، یہ اس پر شب خوں ہے۔ اس نظریے کے ساتھ جب ایک مزاحمت شروع ہوگی، ایک کوشش شروع ہوگی، تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ پھر زیادہ اچھا برآمد نہیں ہوگا۔ پاکستان ایک دائرے کے سفر کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔ برسوں پہلے جب پاکستان کے قیام کو 1.5-2 سال کا ہی عرصہ گزر چکا تھا، تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ایک سنسناتی ہوئی گولی کا نشانہ بن کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ گولی حقیقت میں ایک فرد کو نہیں بلکہ پاکستان کے استحکام کو، اس کے سسٹم کو، اس کی ترقی کو، اس کی ڈائریکشن کو جا لگی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح طبی موت مرے، لیکن ان کے بعد قیادت کا جو خلا پر ہونا تھا، وہ خلا اس قتل کے بعد مزید بڑھ کر رہ گیا۔ پاکستان کے قحط الرجال کا شکار ہونے کا جو عمل تھا وہ اس قتل کے بعد تیز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کو کبھی استحکام میسر نہیں آ سکا۔ لیاقت علی خان کے
جلسے میں جس میں لیاقت علی خان کو سید اکبر نامی ایک کردار نے گولی ماری، اس میں میرے والد گارڈن کالج کے ایک طالب علم کے طور پر شریک تھے۔ وہ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آنے کے بعد واہ کینٹ کے مہاجر کیمپ میں مہاجر اور لٹے پٹے خاندانوں کی رضاکارانہ خدمت انجام دینے کے ساتھ ساتھ دوسرے اپنے ہم اثر اور مہاجر طلبہ کے ساتھ گارڈن کالج میں زیر تعلیم تھے۔ لیاقت علی خان کا جو جلسہ تھا اس میں جو مسلم لیگر تھے یا مسلم لیگی ذہن کے طلبہ تھے وہ تقریباً اس کے منتظمین میں شامل تھے، سو اس ناطے میرے والد بھی لیاقت علی خان کے جلسے کے سٹیج کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سید اکبر نے گولی چلائی، بھگدڑ مچی اور کالج کے ایک طالب علم کے ذہن پر یہ واقعہ ثبت ہو کر رہ گیا۔ ایک شخص جس نے سیاست کو اپنا شعار اور اپنی زندگی کے لیے چننے کا فیصلہ کیا تھا، سیاست سے مایوس ہو کر رزق روزی کے چکروں میں الجھ گیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو گولی ہے یہ پاکستان کے استحکام کو لگی ہے اور پاکستان میں سیاست کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر ساری زندگی اس واقعے کے اثرات چشمدید گواہ کے طور پر ان کے ذہن پر رہے، اور جب بھی وہ اس واقعے کا ذکر ہم سے کرتے تھے تو ان کی آنکھیں بھر آتی تھیں اور مایوسی ان کے لہجے سے عیاں ہوتی تھی۔ ایک پورا دور گزر گیا اور آج مجھے عملی صحافت سے وابستہ ہوئے تقریباً 33 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، اور آج ہی میرا کالم، سنڈیکیٹ کالم، مختلف اخبارات میں چھپا ہے، پاکستان دائرے کا سفر۔ ان 32-33 سالوں میں بلا شبہ تقریباً پاکستان کے ہر سیاسی مد و جزر، ہر واقعے، ہر حادثے، ہر سیاسی اتار چڑھاؤ پر میں نے کالم لکھے، اور ہزاروں کالم لکھے اپنی پروفیشنل ضرورت کے تحت، اپنے کانٹریکٹ کے تحت۔ تو آج اس 32-33 سال کے عرصے میں کم از کم پاکستان کے حالات پر تقریباً سینکڑوں بار میں یہ اصطلاح استعمال کر چکا ہوں کہ پاکستان دائرے کا سفر کا شکار ہے، یہ دائرے کا مسافر ہے، یہ ایک دائرے میں رقص کرنے پر مجبور ہے۔ اور آج جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پر اسی انداز سے ایک حملہ ہوا تو یہ بات ایک بار پھر واضح ہو گئی کہ پاکستان بدستور دائرے کے سفر کا شکار ہے۔ ایک نسل نے لیاقت علی خان کو قتل ہوتے دیکھا، پھر بعد کی نسلوں نے ایسے بہت سے ملتے جلتے حادثات اور واقعات کو دیکھا، اور آج ہمارے بچے ایک اسی انداز کی ایک کہانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، جو تعلیمی اداروں میں اب اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پہنچ چکے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نہ سیاسی استحکام ہے، نہ معاشی استحکام ہے، ایک کشیدگی ہے، ایک کشمکش ہے، ایک رسا کشی ہے، بالکل زیرو کا وہ سفر، بالکل ایک ابتدا کا وہ مرحلہ درپیش ہے کہ جو لیاقت علی خان کے قتل کے وقت تھا۔ لیاقت علی خان نہیں ہے تو اس کی جگہ کوئی اور خان آ گیا ہے، کوئی اور فرد آ گیا ہے۔ لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر کی جگہ نوید آ گیا ہے، اور کچھ بھی نہیں بدلا، سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے، اور پاکستان بدستور عدم استحکام کی راہوں میں کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی استحکام کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حالات خراب ہوتے ہیں، مایوسیوں کی تاریکی ہوتی ہے، تو اس کے بعد امید کا ایک اجالا ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے کہ اس کے بعد رات گزر جائے گی اور صبح طلوع ہوگی، سویرا ہوگا، سورج نکلے گا۔
لیکن پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں موجودہ ٹریک پر چلتے ہوئے، موجودہ راستے پر چلتے ہوئے، موجودہ روش پر گامزن رہتے ہوئے کوئی روشنی، کوئی امید نظر نہیں آتی، کیونکہ برسوں سے پاکستان جو ہے وہ زوال کی راہوں کا مسافر ہو کر رہ گیا ہے، زوال کی طرف لڑکتا جا رہا ہے۔ ایک نسل آتی ہے، پھر وہی حالات ہوتے ہیں، دوسری نسل آتی ہے، تقریباً ناموں اور کرداروں کو بدل کر بالکل وہی فلم ہے جو بار بار چلتی ہے، ایک ہی سانحہ ہے، ایک ہی حادثات ہے اور ایک ہی مقدر کی کہانی ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، فوٹو اسٹیٹ مشین سے اس کی کاپیاں نکلتی جا رہی ہیں، لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں پاکستان کی نئی نسل نا امید ہوتی جا رہی ہے، اور اس نا امیدی میں عمران خان نے اس نسل کو ایک راہ دکھائی تھی، ایک وے آؤٹ دکھایا تھا کہ وہ سیاست سے وابستہ ہو جائیں، وہ سیاست میں دلچسپی لیں۔ وہ نوجوان طبقہ آج سیاست میں پوری طرح دلچسپی لے رہا ہے، حالات سے مایوس ہو کر، اور اس مایوسی کی بہت ٹھوس وجوہات ہیں۔ اس مایوسی کا تجزیہ بہت آزادانہ طریقے سے کیا جانا چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس جنریشن میں، آج کی جنریشن میں اور فیصلہ سازوں کے درمیان بہت بڑا جنریشن گیپ آ گیا ہے۔ پاکستان کے فیصلہ ساز جاسوسی ناول کے زمانے میں زندہ ہیں کہ جب وہ لوگ ناول پڑھتے تھے، ڈائجسٹ پڑھتے تھے، کہانی پڑھتے تھے، افسانہ پڑھتے تھے، تو وہ ان کرداروں پر انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے، اپنا تبصرہ نہیں کر سکتے تھے، وہ اگلے شمارے کا انتظار کرتے تھے، ایک کہانی ختم ہوگی تو دوسری شروع ہوگی یا اگلی قسط آئے گی۔ لیکن زمانہ بدل چکا ہے، وقت بدل چکا ہے، اب لوگوں کے پاس سمارٹ فون آ گئے ہیں، اور سمارٹ فون بھی ایسے آئے ہیں کہ وہ لوگوں کی گھٹی میں پڑ گئے ہیں۔ اب مائیں جھنجھنا اور لوری سنانے کی بجائے بچوں کو چپ کرانے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے، مصروف رکھنے کے لیے شیرخوار بچوں کو سمارٹ فون تھما دیتی ہیں، یوں ان کے تحت شعور میں یہ گند جاتا ہے۔ اور سمارٹ فون کا مطلب محض ایک آلہ نہیں، اس کا مطلب آگہی ہے، زمانے سے شناسائی ہے، زمانے سے آگہی ہے، ترقی کا مشاہدہ ہے، دنیا سے جڑنے کی ایک صلاحیت اور طاقت ہے۔ تو اس ماحول میں جب ایک بچہ جنم لیتا ہے، پلتا بڑھتا ہے اور سن شعور کو پہنچتا ہے، تو لامحالہ وہ اپنے حالات کا، اپنے معاشرے کا، اپنے ملک کے حالات کا پھر دنیا سے موازنہ کرتا ہے، تو اسے پھر یہ سوال اس کے ذہن میں قلب لانے لگتا ہے کہ آخر اس کا ملک بنگلہ دیش سے پیچھے کیوں ہے، بھارت سے پیچھے کیوں ہے، علاقے کے دوسرے ملکوں سے پیچھے کیوں ہے؟ اگر علاقے کے دوسرے ملک اپنے آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں تو اس کے ملک کو یہ فیصلہ کرنے کی آزادی کیوں نہیں ملتی؟ اس کے ملک کے نئے نقش کسی دوسرے ملک کا سفیر کیوں تراشتا ہے؟ اس کی سیاست کی زلف، الجھی ہوئی زلف کو کسی دوسرے ملک کا سفیر اور اس کا سفارتکار اور اس کا کوئی امور خارجہ کا کوئی ذمہ دار اس کی اس الجھی ہوئی زلف کو کیوں سنوارتا اور نکھارتا ہے؟ تو یہ سوالات بہت فطری سی بات ہیں پاکستان کے نوجوان کے دل و دماغ میں پیدا ہونے۔ جو احمد جواد ہیں، پہلے وہ پی ٹی آئی میں تھے، بعد میں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے اور امور نوجوانان کے وہ ذمہ دار رہے۔ جب انہوں نے استعفیٰ دے کے ایک ٹویٹ کیا تو بہت چونکا دینے والا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہر روز تقریباً 17,000 جو بچے ہیں وہ 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں پاکستان میں، اور ان میں 90% جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ عمران خان کے نظریے پر ہیں۔ آپ ان کو، نہ کوئی ادارہ اس کو روک سکتا ہے، نہ کوئی اور مصنوعی کوشش اس کو روک سکتی ہے، اس لیے آپ الیکشن کرائیے۔ یہ بڑی چونکا دینے والی بات ہے۔ احمد جواد نوجوانوں کے امور کے نگران ہیں اور وہ اس کے پر انہوں نے کام کیا ہے اور ٹیکنیکل آدمی ہیں، تو اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال کا بہت غیر جانبداری سے تجزیہ کیا جانا چاہیے کہ آخر پاکستان کا نوجوان باغی کیوں ہو رہا ہے، وہ عمران خان کی بات کیوں سن رہا ہے، وہ ان کے جلسوں میں کیوں جا رہا ہے، فیملیز جا رہی ہیں، بچے جا رہے ہیں، بچیاں جا رہی ہیں۔ تو اس کا تجزیہ
اس انداز سے کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ چند اینکر جو ہیں اپنے مفادات کے لیے وہ حکمرانوں کو یا فیصلہ سازوں کو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کا مشورہ دیں کہ یہ 15,000 والے کرتے ہیں، 20,000 روپے لے کے کرتے ہیں، یا یہ کوئی روبوٹس کی فوج ہے جو پیچھے بیٹھ کے سوشل میڈیا چلاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ محض خوش فہمی ہے اور محض ڈی ٹریک کرنے کی کوشش ہے فیصلہ سازوں کو اور حکومتی حلقوں کو۔ حقیقت میں انہیں پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے آئینے میں، اس کی خوردبین میں یہ جائزہ لینا چاہیے، اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کا نوجوان آج دوسری انتہا پہ کیوں کھڑا ہے، اور پاکستان کی جو فیصلہ ساز ہیں وہ اگر جاسوسی ناول میں کھڑے ہیں تو پاکستان کی جو نئی نسل ہے وہ بالکل اس کے الٹے رخ چل رہی ہے، اس کی دوسری انتہا پر کھڑی ہے اور وہ مکمل طور پر باغی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس صورتحال کو کم کرنا، اس جنریشن گیپ کو کم کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کو ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کو اوورکم کیا جا سکتا ہے، حالات کو کی سنگینی کو۔ ظاہر ہے کہ جو اب سمارٹ فون والی نسل ہے وہ واپس جاسوسی ناول کے دور میں نہیں جا سکتی، سو جاسوسی ناول کے زمانے کے لوگوں کو اپنی پالیسیز کے ذریعے، اپنی حکمت عملی کے ذریعے تیز رفتاری کے ساتھ آگے آنا ہوگا، اس نسل کی طرف آنا ہوگا، اور یہی جنریشن اس کے جذبات کو سمجھنا ہوگا، اس کے احساسات کو سمجھنا ہوگا، اس کے مسائل کو سمجھنا ہوگا، اس کی ناراضگی، اس کے رنج، اس کے دکھ، اس کے الم کو سمجھنا ہوگا، اور اسی سے اس جنریشن گیپ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جب تک اس کا گراؤنڈ ریئلٹیز کی بنیاد پر اس کا تجزیہ نہیں ہوگا اور اس کے لیے حکمت عملی اختیار نہیں کی جائے گی، یہ بحران جو ہے سنگین ہوتا چلا جائے گا، اور اس بحران کو، پاکستان کے اس موجودہ ٹھہرے ہوئے سنگین بحران کو حل کرنے کے لیے نئی نسل کے جذبات کو سمجھنا اور اس کے مسائل کی روشنی میں، اس کے جذبات کی روشنی میں فیصلے کرنا ہوگے، ورنہ فیصلہ ساز خلا میں رہ جائیں گے اور زمین کسی اور کے قدموں میں، کسی اور کے قبضے میں رہ جائے گی، اور یہ خلا اس موجودہ بحران کو مزید، یہ فاصلے، یہ دوری اس موجودہ بحران کو مزید گہرا اور سنگین بنا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔